مستقبل پر نظر۔ مستقبل پر نظر وحید الدین خان صاحب کی ایک فکر انگیز تحریر ہے۔ آئیں اس تحریر کو سنتے ہیں۔ مستقبل پر نظر۔ ایک غزوے میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے نہ صرف دشمن فوج کے مردوں کو قتل کیا بلکہ ان کے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے اور بچوں کو قتل کر ڈالا؟ یہ سن کر ایک شخص نے کہا کہ مقتول بچے کیا مشرکین کے بچے نہ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین لوگ مشرکین کے اولادیں ہی تو ہیں۔ انما خیارکم ابناء المشرکین، احمد و نسائی۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کی نظر ہمیشہ مستقبل پر ہوتی ہے۔ وہ حال سے اوپر اٹھ کر آگے کی طرف دیکھتا ہے، حتیٰ کہ حال کی ناموافق باتوں پر اس امید میں صبر کرتا ہے کہ آئندہ نئے امکانات پیدا ہوں گے اور آج کا ناموافق کل کے موافق میں تبدیل ہو جائے گا۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں امکانات کی کوئی حد نہیں۔ آج جو شخص انکار کر رہا ہے کل وہ اقرار کرنے والا بن سکتا ہے۔ آج جو شخص بظاہر دشمن بنا ہوا ہے اس میں آئندہ ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے رویے پر نظرثانی کرے اور آپ کا دوست اور ساتھی بن جائے۔ حتیٰ کہ باپ کا رویہ اگر مایوسانہ ہو تو مومن اس کے بیٹے سے امید قائم کر لیتا ہے کہ شاید وہ بڑا ہو کر حق کا اعتراف کرنے والا بن جائے۔ یہ دنیا موافق امکانات سے بھری ہوئی ہے، مگر موافق امکانات کو اپنے حق میں واقع بنانے کے لیے بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی دشمن دوست کی اصطلاحوں سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے۔ وہ نفرت اور محبت کے جذبات سے بلند ہو کر رائے قائم کرے۔ اس بلند ہمتی کے بغیر ان امکانات کو استعمال کرنا ہرگز ممکن نہیں۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا باطن۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیز اپنے ظاہر کے اعتبار سے کچھ ہوتی ہے اور باطن کے اعتبار سے کچھ اور۔ عام انسان چیزوں کو صرف ان کے ظاہر کی حد تک دیکھتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو چیزوں کو ان کے اندرونی امکانات کے اعتبار سے دیکھنے لگے۔ تحریر وحید الدین خان، آواز سراج الدین۔